سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو تجوید کے قواعد کا سلسلہ جاری ہے اور اس سے پہلے مختلف اسباق میں جو ہے نا آپ نے اس کے متعلق سنا، اور اسی طرح مد کے متعلق بھی پہلے اسباق ہو چکے ہیں، مد اصلی اور اس کے بعد مد متصل منفصل اور اس کے بعد مد لازم قلبی ثقل اور مد لازم قلبی مخفف جو ہے نا ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم نے حروف مقطعات کے متعلق پڑھنا ہے کہ حروف مقطعات کے اندر بھی جو ہے مد کرنی ہے، اور مد کتنی کرنی ہے، اور ان الفاظ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں جو غلطی ہوتی ہے اس کی بھی انشاءاللہ نشاندہی کرنی ہے، اور صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے جو ہے نا آج کا سبق جو ہے یہ سننا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے جو ہے الف لام میم جو ہے سورہ بقرہ کے شروع میں جو ہے نا یہ لفظ آتا ہے، تو ان الفاظ کا معنی نہیں ہوتا، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور بعض صورتوں کے شروع میں جو ہے نا آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی ہے۔ تو اس کے اندر مد جو ہے وہ 5 سے 6 الف تک مد کرنی ہے، اور جہاں کھڑا زبر لکھا ہے تو وہاں جو ہے صرف 1 الف اتنا، یعنی مد 1 الف کے برابر مد کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ اور باقی جہاں مد کا نشان ہے اوپر تو وہاں آپ نے 5 سے 6 الف اتنا مد کرنا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور ہے کہ الف لام میم جو ہے نا، یا میم میں جو ہے نا آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اور یہ غنہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ شد کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ یہاں میم کا اگلی میم میں جو ہے نا ادغام ہو جاتا ہے، تو میم مشدد بن جاتا ہے۔ جب بھی میم مشدد یا نون مشدد ہو تو اس میں غنہ لازمی ہے، 1 الف کے برابر غنہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا مد بھی ہے اس میں، تو 5 سے 6 الف کے برابر مد بھی کرنا ہے، اور اس میں غنہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر الف لام میم صاد، یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم مشدد ہے، تو یہاں بھی میم پہ جو ہے نا غنہ ہوگا، اور یہاں جو ہے مد کا جو نشان ہے اس پہ 5 سے 6 الف جو ہے نا آپ نے مد کرنا ہے، یعنی 5 سے 6 الف اتنا آپ نے اس کو کھینچنا ہے، اور اس سے کم جو ہے نہیں کھینچنا۔ اس کے بعد پھر الف لام را، اب را کو جو ہے نا صرف 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو جہاں کھڑا زبر آپ کو نظر آئے وہاں جو ہے نا صرف 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جہاں مد کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہاں جو ہے آپ نے مد پورا کرنا ہے، یعنی 5 الف یا 6 الف۔ اس کے بعد پھر الف لام میم را، یہاں بھی میم میں جو ہے نا غنہ بھی کرنا ہے اور مد بھی ہوگا، اور را کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اس کے بعد اس طرح باقی جو ہے نا حروف مقطعات جو ہے کاف ہا یا عین صاد جو ہے، یہاں عین کے نون پر، اور اس طرح عین حامین عین سین قاف جو ہے نا جو آپ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں، اس کے عین اور سین کے نون پر مد کے بعد اخفا مع غنہ بھی ہوگا، یعنی ہم نے پڑھنا ہے عین سین قاف، تو یہاں اخفا بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور اس طرح پھر آگے
حامیم ہو گیا، قاف، اس طرح نون، ان سب کو جو ہے نا یہاں تو میں نے اس طرح مقدار جو ہے نا آپ کو پوری پڑھ کر نہیں بتائی. اب نے جس طرح انہیں ہم نے پڑھنا ہے قاف، تو اس یعنی 5 سے 6 الف اتنا اس کو ہم نے کھینچنا ہے. تو یہ مختصر جو ہے آج اس کے بارے میں جو ہے آپ نے بس اتنا ہی سمجھنا ہے. حروف مقطعات کو جو ہے نا 5 سے 6 الف کے برابر اس کو آپ نے کھینچنا ہے. اور باقی جو ہے جہاں یعنی میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ بھی کرنا ہے. اور اسی طرح کاف ہا یا عین صاد میں جو ہے نا عین پر جو ہے نا اخفاء ہوگا. اور اس طرح جو ہے حامیم عین سین قاف جو ہے نا یہاں جو ہے نا عین اور سین کے نون پر مد کے بعد اخفاء مع الغنہ ہوگا. تو بس ان باتوں کا جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے. تو باقی جو اس میں باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ جو ہے اگلے سبق میں جو ہے ہم نے پڑھنا ہے پھر انشاءاللہ. تو آج کے لیے جو ہے اتنا کافی ہے. والسلام.